بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الكلي إما عين حقيقة الأفراد أو داخل فيها تمام المشترك بينها وبين نوع آخر أو لا، ويقال لها ذاتيات، وربما يطلق الذاتي بمعنى الداخل، وربما يطلق الذاتي بمعنى الداخل أو خارج يختص بحقيقة أو لا، ويقال لهما عرضيات. ثم الكلی، پھر کلی، اما عین حقیقت الافراد، یا تو اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی، او داخل فیہا، یا افراد کی حقیقت میں داخل ہوگی یعنی جز ہوگی، تمام المشترک بینہا و بین نوع آخر، پھر وہ یا تو تمام مشترک ہوگی اس ماہیت اور دوسری نوع کے درمیان، یا نہیں ہوگی۔ تمام المشترک سے پہلے ثم نکالیں گے، ثم الکلی تمام المشترک بینہا و بین نوع آخر او لا، ثم الکلی اما عین حقیقت الافراد، پھر کلی یا تو اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی، او داخل فیہا، یا افراد کی حقیقت میں داخل ہوگی یعنی اس کا جز بنے گی، تمام المشترک بینہا، پھر یا تو وہ تمام مشترک ہوگی اس ماہیت اور دوسری نوع کے درمیان، بینہا اس ماہیت، و بین نوع آخر اور دوسری نوع کے درمیان، اولا یا نہیں ہوگی۔ وَيُقَالُ لَهَا ذَاتِيَّاتٌ، اور ان کو ذاتیات کہا جاتا ہے۔ وَرُبَمَا يُطْلَقُ الذَّاتِيُّ بِمَعنَى الدَّاخِلِ، اور کبھی بولا جاتا ہے ذاتی داخل کے معنی میں، او خارج، یا وہ کلی افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی، اس کا جو عطف ہے او خارج کا داخل پر ہے، او داخل فیہا او خارج، یا تو افراد کی حقیقت میں داخل ہوگی یا کلی افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی، یختص بحقیقت، پھر یا تو خاص ہوگی ایک حقیقت کے ساتھ یا نہیں، وَيُقَالُ لَهُمَا عَرْضِيَّاتٌ، اور ان دونوں کو عرضیات کہا جاتا ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کلی کی اقسام کو بیان کیا ہے۔ کلی کی دو قسمیں ہیں، کلی ذاتی اور کلی عرضی۔ ان دونوں قسموں کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ کلی یا تو اپنے افراد کی عین حقیقت ہوگی یا افراد کی حقیقت میں داخل ہوگی یعنی افراد کا جز ہوگی۔ اگر عین حقیقت ہو تو اس کو نوع کہا جاتا ہے، جیسے انسان، یہ اپنے افراد زید، عمر، بکر وغیرہ کی عین حقیقت ہے۔ اور اگر اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو تو داخل ہونے کی دو صورتیں ہیں، وہ جز جو ہے چونکہ داخل ہو رہی ہے تو ظاہر بات ہے وہ جز بنا، پھر یہ جز جو ہے یا تو تمام مشترک ہوگا یا تمام مشترک نہیں ہوگا۔ اگر تمام مشترک ہو تو اس کو جنس کہتے ہیں، جیسے کہ حیوان اپنے افراد انسان، فرس وغیرہ کی حقیقت کا ایک جز بن رہا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے تو حیوان انسان کی حقیقت کا ایک جز بنا اور یہ تمام مشترک بھی ہے۔ اور اگر تمام مشترک نہ ہو تو اس کو فصل کہتے ہیں۔ اب تمام مشترک نہ ہونے کی شکل ایک تو یہ ہے کہ بالکل جز مشترک ہی نہ ہو، یا مشترک تو ہو البتہ تمام مشترک نہ ہو بلکہ بعض مشترک ہو، تو اس کو فصل کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہم نے بولا ہے تمام مشترک، یہ تمام مشترک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو تمام مشترک کا مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزیں اس تمام انواع میں شامل ہو، یہ جو لفظ ہے یہ ان سب کو جامع ہو، تو اس کو کہتے ہیں تمام مشترک۔ جیسا کہ حیوان ہے مثال کے طور پر، اس کے نیچے جو ہے انسان ہے، فرس ہے، غنم ہے، یہ مختلف نوع ہیں، اور
یہ جو ہے حیوان اپنے افراد انسان، فرس، غنم وغیرہ میں جتنی چیزیں مشترک ہوں گی، کیا چیزیں مشترک ہو سکتی ہیں اس میں؟ حساس ہے، متحرک بالارادہ ہے، نامی ہے۔ تو حیوان ان تمام چیزوں کو جامع ہے، حساس اس کو بھی جامع ہے، متحرک بالارادہ اس کو بھی جامع ہے، نامی ہے اس کو بھی جامع ہے۔ تو اپنے افراد میں ان نوعوں میں جتنی چیزیں شریک ہیں ان تمام کو جو چیز جامع ہوگی اس کو کہتے ہیں تمام مشترک۔ تو اب دوبارہ دیکھیں، کلی یا تو اپنے افراد کی عین حقیقت ہوگی یا افراد کی حقیقت میں داخل ہوگی یعنی جز ہوگی۔ اگر عین حقیقت ہو تو اس کو نوع کہتے ہیں، جیسے کہ انسان یہ اپنے افراد زید، عمر، بکر وغیرہ کی عین حقیقت ہے۔ اور اگر عین حقیقت نہ ہو بلکہ افراد کی حقیقت میں داخل ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں، وہ داخل جو ہے یا تو تمام مشترک کے طور پر ہوگی یا تمام مشترک کے طور پر نہیں ہوگی۔ اگر داخل تمام مشترک کے طور پر ہو تو اس کو جنس کہہ دیتے ہیں، جیسا کہ حیوان اپنے افراد انسان، فرس وغیرہ کی حقیقت کا جز ہے اور تمام مشترک بھی ہے۔ اور اگر تمام مشترک نہ ہو تو اسی کو فصل کہہ دیتے ہیں۔ اب تمام مشترک نہ ہو تو اس کی دو شکلیں ہیں، یا تو بالکل بھی مشترک نہ ہو یا مشترک تو ہو لیکن تمام مشترک نہ ہو، بعض مشترک ہو۔ وَيُقَالُ لَهَا ذَاتِيَّاتٌ، کلی کی جو تین قسمیں ہم نے بیان کی ہے، جنس، نوع، فصل، مصنف فرماتے ہیں کہ ان کو ذاتیات کہا جاتا ہے۔ اور ان کو ذاتیات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان سب میں ذات کی طرف نسبت ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہاں جو ہے ذاتی کے معنی لغوی مراد نہیں ہے بلکہ اصطلاحی معنی مراد ہے۔ اور مطلب کیا ہے؟ یعنی ذات سے خارج نہ ہو۔ اب یا تو وہ عین ذات ہو یا ذات کا جز ہو۔ اگر ہم یہاں پر معنی لغوی مراد لیں تو پھر یہاں پر ایک اشکال ہو جائے گا۔ اشکال یہ ہوگا کہ منصوب اور منصوب الیہ میں تو تغایر ہونا چاہیے، اور جنس اور فصل ان دونوں میں تو تغایر ہے، مگر نوع میں کوئی تغایر نہیں ہے، کیونکہ نوع جو ہے وہ تو عین ذات ہوتی ہے، تو ذات کی طرف منصوب نہیں ہوتی بلکہ عین ذات ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہاں پر جو ہے معنی لغوی مراد نہیں لیے بلکہ معنی اصطلاحی اس کے مراد لیے۔ وَرُبَمَا يُطْلَقُ الذَّاتِي بِمَعْنَى الدَّاخِلِ، ربما بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، ربما بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ وَرُبَّمَا يُطْلَقُ الذَّاتِيُّ بِمَعْنَى الدَّاخِلِ، یا ربما يُطْلَقُ الذَّاتِيُّ بِمَعْنَى الدَّاخِلِ، ذاتی کے اصل معنی جو ہیں جو پر مذکور ہوئے وہی ہے، یعنی جو ذات کی طرف منسوب ہو۔ منسوب ذات کی طرف ہونے والے معنی کو ذاتی کہا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ذاتی کا اطلاق صرف اس کلی پر بھی ہو جاتا ہے جو افراد کی حقیقت میں داخل ہو۔ اس معنی کے لحاظ سے صرف جنس اور فصل کو ذاتی کہیں گے، جنس اور نوع کو ذاتی کہیں گے، فصل جو ہے اب ذاتی نہیں ہوگی۔ او خارج، اور اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج، تو وربما یطلق ذاتی سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرمانا چاہ رہے ہیں؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ ذاتی کے اصل معنی تو وہ ہیں جو مذکور ہوئے ہیں، یعنی جو ذات کی طرف منسوب ہو، لیکن کبھی کبھی ذاتی کا اطلاق صرف اس کلی پر بھی ہو جاتا ہے جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو۔ تو اس معنی کے لحاظ سے صرف جنس اور نوع کو ذاتی کہیں گے، اب فصل کو ہم ذاتی نہیں کہہ سکتے کیونکہ فصل جو ہے وہ افراد کی حقیقت میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ او خارج، اور اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہوگی یا ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہوگی۔ اگر وہ کلی ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں خاصہ، جیسا کہ ضاحک انسان کے لیے۔ پھر خاصے کی دو قسمیں ہیں، خاصہ نوعیہ ہوگا، جیسا کہ ضاحک ہے یہ انسان کے لیے خاص ہے، اور انسان جو ہے ایک نوع ہے تو اس کو کہیں گے خاصہ نوعیہ، یا خاصہ جنسیہ ہو، جیسا کہ ماشی یہ حیوان کا خاصہ ہے، اور حیوان جو ہے وہ جنس ہے،
تو اس کو کہیں گے خاصہ جنسیہ۔ تو الغرض خاصہ اگر نوع کا ہے تو خاصہ نوعیہ کہیں گے، اور اگر وہ خاصہ کسی جنس کا ہے تو خاصہ جنسیہ اس کو کہہ دیتے ہیں۔ اور اگر کلی ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے تو اس کو عرض عام کہہ دیتے ہیں، جیسا کہ ماشی ہے، یہ انسان کے لیے عرض عام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے ساتھ میں خاص نہیں ہے ماشی، بلکہ مختلف افراد کی حقیقت کے ساتھ میں اس کا تعلق ہے۔ تو کلی کی یہ جو دو قسمیں آئی ہیں، خاصہ اور عرض عام، ان کو عرضیات کہا جاتا ہے۔ تو الغرض کلی کی دو قسمیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، ایک کلی ذاتی ہے اور ایک کلی عرضی ہے۔ کلی ذاتی کے اندر تین چیزیں آئی ہیں، جنس، نوع، فصل، اور کلی عرضی کے اندر دو چیزیں ہیں، خاصہ اور عرض عام۔ تو کلی کی جو 5 قسمیں تھی وہ جنس، نوع، فصل، خاصہ اور عرض عام، یہ کلی ذاتی اور کلی عرضی ہے، اور کلی ذاتی میں 3 چیزیں ہیں، کلی عرضی میں 2 چیزیں ہیں۔ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عرضیات کہا ہے، وَيُقَالُ لَهَا عرضیہ وَيُقَالُ لَهُمَا عرضیات، حالانکہ یہاں پر صرف 2 چیزیں بیان کی ہیں انہوں نے، خاصہ اور عرض عام۔ تو 2 چیزوں کے لیے جمع کا اطلاق کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مناطقہ کے یہاں 2 پر جمع کا اطلاق درست ہے، اس وجہ سے مصنف نے یہاں پر عرضیات کہہ دیا، یا اس وجہ سے کہ وہاں پر جو ہے تینوں کو ملا کر کے ذاتیات کہا ہے اوپر، تو اسی کی مناسبت سے یہاں پر بھی جو ہے اسی کی مطابقت میں عرضیات کہہ دیا گیا ہے۔